انا بے شک ہم نے انزلنا نازل کی اتاری انا انزلنا بے شک ہم نے نازل کی بے شک ہم نے اتاری الیکا آپ کی طرف الکتاب بالحق یہ کتاب برحق یہ برحق کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی لتحکما تاکہ آپ فیصلہ فرمائیں اور فیصلے فرمائیں لتحکما تاکہ آپ فیصلے فرمائیں بین الناس لوگوں کے درمیان لتحکما بین الناس تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے فرمائیں بما اس کی روشنی میں جو بما اس کی روشنی میں جو اراکا آپ کو دکھاتے ہیں اللہ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ تاکہ اللہ جو آپ کو دکھاتے ہیں سمجھاتے ہیں اس کی روشنی میں آپ لوگوں کے درمیان فیصلے فرمائیں ولا اور نہ تکن بنیے للخائنین خائنین خائن کی جمع ہے اور خائن بددیانت خصیم خصم سے ہے طرفدار ولا تکن للخائنین خصیما اور بددیانتوں کے طرفدار نہ بنیے واستغفر اللہ اور اللہ سے بخشش طلب کیجئے استغفار کیجئے ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے غفور الرحیم بخشنے والے رحم فرمانے والے یہ ویسے تو ایک واقعہ ہے اس پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں لیکن جو ہدایات ہیں وہ ہمیشہ کے لیے سب کے لیے واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ ایک چوری ہوئی ابتدائی زمانہ تھا ابھی مالی وسعت نہیں تھی عموماً تنگ دستی ہوتی تھی کئی جگہوں پر کئی گھرانوں میں تو غربت اور قحط کسی کیفیت ہوتی تھی تو ایک خاندان تھا بنو عبیرک ان کا نام تھا اس خاندان کے ایک بندے نے ایک صحابی کے گھر چوری کی اس کو پتا چلا ان کے ہاں کچھ اچھا خاصا راشن وغیرہ ہے راشن بھی تھا اسلحہ وغیرہ بھی تھا تو انہوں نے چوری کی اس صحابی کے ہاں صبح جب پتا چلا کہ ہمارے ہاں چوری ہوئی ہے انہوں نے تھوڑی بہت جانچ پڑتال شروع کی تو تھوڑا سا شبہ ہوا کہ یہ فلاں گھر والے ہیں شاید یہ کہیں ملوث ہیں ان گھر والوں کو بھی پتا چل گیا کہ بھئی ہمارا راز کھلنے والا ہے انہوں نے خاموشی کے ساتھ وہ سامان کھانا پینا خوراک آٹا اسلحہ جو بھی تھا وہ ایک یہودی کے گھر جا کے نہ رکھوا دیا تھوڑی سی عقل مندی اپنی طرف سے یہ کی کہ جب وہ سامان لے کے جا رہے تھے اس میں گندم بھی تھی آٹا بھی تھا تو تھوڑا آٹا گراتے گئے تاکہ جب لوگوں کی نظر پڑے اور لوگوں کو تھوڑا سا محسوس ہو تو پتہ لگے جی چوری یہاں ہوئی ہے اور خود بخود یہاں سے چوری کا مال برآمد ہو ہم بچ جائیں اچھا وہ جب لوگوں نے دیکھا واقعتاً لوگوں کو شبہ ہوا کہ یہاں پر کچھ چیزیں گری ہوئی ہیں کوئی آٹا گرا ہوا ہے اور وہ گھر ہے یہودی کا اب یہودی کے گھر پہ چھاپا مارا تو سامان نکلا اس نے کہا جناب مجھے تو فلاں دے کر گئے یہ فلاں لوگ یہ لوگ میرے پاس رکھوایا ہے اب یہ لوگ مکر گئے اچھا یہ لوگ ذرا تھوڑے سے معزز تھے مکر گئے اب پورا خاندان ان کا اکٹھا ہو گیا جناب ہمارے بندے کے اوپر جھوٹا الزام لگ رہا ہے اور اس پر الزام لگایا جا رہا ہے ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے ہم تو قسمیں کھانے کے لیے تیار ہیں ہم ایسے لوگ نہیں ہیں یہ ہے وہ اچھا ان کی زبان ان کی بات چیت ان کا لب و لہجہ ان کے انداز سے لوگ بھی یہ سمجھنے لگے کہ واقعتاً وہ یہودی ہی چور ہوگا اور یہ لوگ تو ایسے نہیں ہیں انہوں نے چوری نہیں کی ہوگی
یعنی یہ نہ ایک رائے سی قائم ہو گئی اور بظاہر یہودی چور ڈکلیئر ہو گیا اور یہ لوگ جو ہیں یہ صاف ستھرے ہو گئے. اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور ان آیات کے اندر چوری کرنے والے، چوروں کی طرفداری کرنے والے، ان سب کو اللہ رب العزت نے واضح ہدایات دی ہے. انا انزلنا، بے شک ہم نے اتاری، الیک آپ کی طرف، الکتاب کتاب، بالحق کتاب برحق، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے فرمائیں اس کی روشنی میں جو اللہ آپ کو سمجھا رہے ہیں. اب یہاں جو اللہ پاک نے جو بات سمجھائی اس آیت میں وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی فیصلہ فرمائیں گے اور جو بھی فیصلہ فرمائیں گے تو وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت اور روشنی ہوگی، لہذا اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے، ایک بات ہو سکتی ہے کہ بسا اوقات ظاہری حالات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دھیان یا سوچ کسی ایک چیز کی طرف چلی جائے، یہ ہو سکتی ہے. آپ کی سوچ یا آپ کا دھیان وقتی طور پر کسی ایک طرف چلا جائے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس پر باقی نہیں رہنے دیا جاتا، فوراً اصلاح کر دی جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر یہی سمجھ رہے تھے کہ جو یہودی ہے نا اس کی طرف شبہ زیادہ جا رہا ہے اور یہ لوگ شاید قصوروار نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور نازل فرما کر فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ قرآن اس لیے اتارا ہے اور اللہ پاک آپ کو اس قرآن کی روشنی میں صحیح اور غلط اس طرف متوجہ فرماتے ہیں. اور وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور جو بددیانت ہیں ان کا طرفدار نہیں بننا، بنے بھی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنے بھی نہیں. آئندہ کے لیے تلقین بھی یہی ہے کہ کبھی کسی بددیانت کی طرفداری نہیں کرنی. واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش کی دعا کیجیے، استغفار کیجیے اللہ سے. اب دیکھیں یہاں بظاہر کوئی غلطی نہیں ہوئی جس پر استغفار کہا جا رہا ہے، لیکن نبی کی شان بہت اعلیٰ ہوتی ہے. اللہ پاک کسی شبہ کی بھی نسبت ان کی طرف نہیں رکھنا چاہتے، اسی لیے اس موقع پہ فرمایا آپ تھوڑا سا جو آدمی غلط تھا، تھوڑا سا آپ کا رجحان اس کی طرف جا رہا تھا کہ یہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، جا رہا تھا، کوئی فیصلہ نہیں ہوا، آپ کا رجحان اس طرف جا رہا تھا کہ جو آدمی غلط ہے وہ ٹھیک ہے اور جو ٹھیک ہے وہ غلط ہے. ٹھیک، واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کیجیے. ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. ولا تجادل، اب یہ جو آیت ہے نا یہ عمومی ہے سب کے لیے، خاص طور پر ان کا خاندان کہ جو اپنے خاندان کے چور کو بچانے میں لگے ہوئے تھے. ولا تجادل، اور نہ طرفداری کرو، نہ جھگڑا کرو، نہ بحث و مباحثہ کرو، عن الذین، ان لوگوں کے بارے میں، یختانون انفسہم، جو بددیانتی کے مرتکب ہوئے ہیں، جو بددیانتی کے مرتکب ہوئے ہیں، اے لوگوں ان کی طرفداری نہ کرو، ان کا ساتھ نہ دو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند فرماتے، من کانا، جو خوانا، بددیانت ہو، اثیما، گناہگار ہو. اللہ تعالیٰ کسی بددیانت کو، اللہ تعالیٰ کسی گناہگار کو پسند نہیں کرتے. یستخفون، یہ شرماتے ہیں، من الناس، لوگوں سے، یا چھپنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں سے. ولا یستخفون، اور نہیں چھپ سکتے، من اللہ، اللہ سے. اب خاندان کے لوگوں نے بیٹھ کر آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اپنے اوپر کوئی داغ نہیں لگنے دینا، اپنے اوپر کوئی تہمت نہیں لگنے دینی کہ ہمارے اوپر چوری کا الزام ثابت ہو. کیوں؟ تاکہ لوگوں میں یہ نہ مشہور ہو جائے کہ ہم چور ہیں. یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپنے کی کوشش کر رہے ہو. ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ تھا. اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب یہ رات کو مشورے کر رہے تھے، ماں،
ان باتوں کے لا یرضا جو نہیں پسند تھی اللہ کو من القول باتیں، جو باتیں اللہ کو پسند نہیں ہے نا، یہ رات کو بیٹھ کر اس کے مشورے کر رہے تھے، اور وہ مشورہ یہی تھا کہ جیسے تیسے بھی ہو ہم نے اپنے اوپر یہ الزام نہیں لگنے دینا، قسمیں کھانی پڑی قسمیں کھا لیں گے، 4 بندے پکڑ کے لانے پڑے 4 بندے پکڑ کے لے آئیں گے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگوں سے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں سے شرما رہے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں شرما رہے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے یہ۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ ان کے ساتھ تھا، اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب راتوں کو یہ ان چیزوں کے مشورے کر رہے تھے جو اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ وَكَانَ، اور ہیں، اللہ بِمَا يَعْمَلُونَ، جو کچھ یہ کرتے ہیں، محیطا، اس سب کو گھیرے ہوئے، جو کچھ یہ کر رہے تھے اللہ اس سب کا احاطہ کیے ہوئے تھے، اللہ اس سب کو گھیرے ہوئے تھے۔ ہا انتم ہؤلاء، یہ تم ہو نا، ہا انتم ہؤلاء، یہ تم ہو نا، جادلتم، تم نے بڑی بحث کی، بڑا جھگڑا کیا، عنہم، ان کے بارے میں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، بڑی بحثیں کی تم نے ان کے بارے میں دنیا کی زندگی میں، اور تمہیں پتہ بھی تھا کہ یہ شخص قصوروار ہے، قصوروار سمجھتے ہوئے بھی پھر بھی تم اس کی طرفداری کر رہے تھے، جھگڑے کر رہے تھے، بحث و مباحثے کر رہے تھے، دلیلیں دے رہے تھے۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ، کل اللہ سے کون جھگڑے گا، عنہم، ان کے بارے میں، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ، ہمارا جو عدالتی نظام ہے نا، عدالتی نظام، اس میں ایک وکیل کو پتا ہوتا ہے کہ میرا جو موکل ہے نا وہ 100% چور ہے، وہ پورا زور بحث، دلائل، واقعات اس پہ لگاتا ہے، نہیں جناب۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ، آج تو تم نے بڑا زور لگایا، اور کئی دفعہ جب وہ اپنے قصوروار موکل کو رہا کروا لیتا ہے نا، جشن مناتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، مبارکبادیں وصول کرتا ہے۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اسی طرح زندگی کے بے شمار معاملات میں، فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت والے دن کون جھگڑے گا ان کے بارے میں اللہ کے سامنے؟ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ہوگا جو ان کی وکالت کرے گا؟ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، کون ہے جو ان کا حمایتی بنے گا، یا کون ہے جو کل قیامت کے دن ان کا وکیل بنے گا؟ وَمَن يَعْمَلْ، اور جو شخص کر بیٹھے، سوءً، کوئی برائی، او یا یظلم، ظلم کر بیٹھے، نفسہ، اپنے آپ پر، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو شخص کوئی گناہ کر بیٹھے، برائی کر بیٹھے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، ثم، پھر، یستغفر اللہ، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، استغفار کرے، یجد، پائے گا، اللہ کو، غفوراً، بخشنے والا، رحیما، رحم کرنے والا، وہ اللہ کو بہت بخشنے والے اور بہت رحم کرنے والا پائے گا۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، بالآخر کوئی کتنا ہی بڑا قصوروار ہو اللہ تعالیٰ اس کو ترغیب ضرور دیتے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر، معافی مانگ۔ غلطی بسا اوقات صرف اللہ کی ذات کی حد تک ہوتی ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگی جائے، غلطی بسا اوقات بندوں کی حد تک ہوتی ہے تو پھر بندوں سے معافی مانگی جائے۔ یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو بڑا بخشنے والا پائے گا اور بہت رحم کرنے والا پائے گا۔ وَمَن یکسب، اور جو ارتکاب کرے گا، اسمن، کسی گناہ کا، جو کوئی گناہ کمائے گا، جو کوئی گناہ حاصل کرے گا، کسی گناہ کا ارتکاب کرے گا، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، تو اس گناہ کا ارتکاب عَلَى نَفْسِهِ، اس کے اپنے ہی خلاف ہے، یہ اس نے برائی اپنے ہی خلاف کمائی ہے، یعنی اس کا نقصان اس کو ہی ہوگا، اس کا نقصان اس کو ہی ہوگا۔ یہ بات انسان کو سمجھنے کی ہے، بہت وضاحت سے سمجھنے کی ہے۔
کسی کو بھی دھوکہ دے کر، کسی کے ساتھ غلط کر کے، ظلم کر کے، زیادتی کر کے انسان کسی کا کوئی اتنا نہیں بگاڑتا جتنا اپنا بگاڑتا ہے. کسی کا نقصان نہیں کرتا. مثلا میں بڑا کمال کا جھوٹ بولوں، واہ واہ واہ، میں اپنے آپ کو شاباش دوں گا، کیا کمال بے وقوف بنایا لوگوں کو، کسی کو پتہ ہی نہیں لگا میں نے کیا کمال کیا ہے. اور لوگ میری ذہانت کی مثالیں دے رہے ہیں اور عقل مندی کی مثالیں دے رہے ہیں. بھائی یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، خوشی کی بات نہیں ہے. مجھے سوچنا چاہیے کہ میں نے جو غلط کام کیا یہ تو اس کا وبال تو میں نے بھگتنا ہے. اس پر اگر پٹائی ہونی ہے نا تو وہ تو میں نے بھگتنی ہے. لوگوں کی واہ واہ کیا ہے؟ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ. جو آدمی گناہ کرتا ہے اس گناہ کا وبال اسی کے اوپر ہوگا. وَكَانَ، اور ہیں اللہ علیمًا حکیمًا، جاننے والے اور حکمت والے. مطلب جاننے والے، اللہ کو پتا ہے کون کر کے کس پہ ڈال رہا ہے، کون قصور کر کے غلطی کر کے کس کو پھنسا رہا ہے، کس پہ ڈال رہا ہے، خود بری ہو کر خوشیاں منا رہا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، حکمت والے. بڑی عجیب قرآن کی آیت ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن ذرہ کے برابر بھی کسی کے حساب نہیں رکھیں گے. ڈرنے کی بات، بہت ڈرنے کی بات. ذرہ برابر کسی کا حساب نہیں رکھیں گے. مثلا کسی نے میرے ساتھ زیادتی کر لی، اللہ پاک لم سم کر لیں، ایسا نہیں ہوگا. یا وہ دنیا کا بعض جگہ پر دنیا کے لوگ کچھ اصول بنا لیتے ہیں جی، کچھ دے دلا کے چلو بھائی چھوٹ جاؤ. ذرہ، اللہ کسی کا ذرے کا حساب نہیں رکھیں گے. جس نے زیادتی کی ہے پورا پورا بدلہ دلایا جائے گا. اس لیے اوفا یوفا موفون کا لفظ آتے ہیں قرآن کریم میں. یوفا پورا پورا، ذرا کمی بیشی کیے بغیر. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ سب جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں. وَمَن يَكْسِبْ، اور جس نے ارتکاب کیا خطیئۃً کسی گناہ کا، خطیئۃً کسی غلطی کا، او اثمًا یا گناہ کا، جس نے کسی غلطی کا ارتکاب کیا، کسی گناہ کا ارتکاب کیا، ثم پھر یرمی بہ، پھر وہ قصور ڈال دیا، بریئن کسی بے گناہ کے سر. ثم یرمی بہ بریئا، اور پھر وہ غلطی قصور کسی بے گناہ کے سر ڈال دیا. فقط، تو یقیناً، احتمل، اس نے اپنے سر لیا، بہتانن، ایک بہت بڑا الزام، و اسم مبینہ، اور بہت بڑا گناہ. اس نے بہت بڑا الزام اور بہت بڑا گناہ اپنے سر لیا. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو کسی غلطی کا اور کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، کسی ظلم کا، کسی زیادتی کا، کسی کا حق مارے، ثم یرمی بہ بریئا، اور پھر کسی بے گناہ کے اس کے اوپر وہ الزام دھر دے، فقد احتمل بہتانا، تو یقین جانو اس نے بڑا الزام اپنے سر لیا اور بہت بڑا گناہ وہ اپنے سر لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی نے کسی پر جھوٹا الزام لگایا، جھوٹا، قیامت کے دن اللہ پاک سب انسانوں کے سامنے کھڑا کریں گے اور کھڑا کر کے اسے کہیں گے، بول سب لوگوں کے سامنے، میں نے فلاں پر جو الزام لگایا تھا تو میں جھوٹا تھا، وہ بے قصور تھا، میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا اس کے اوپر. فقد احتمل، اس نے الزام لیا، وہ الزام اپنے سر لیا اور بہت بڑا گناہ اپنے سر لیا. بس کیا.